صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہر طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین۔ منقول ہے جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا۔ اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے جوا، ہمارے اس کو سٹا بازاری بھی کہتے ہیں۔ ہر انسان اسی حالت پر مرتا ہے جس پر زندگی بسر کرتا ہے۔ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خبر دی ہے جس کا دنیا میں آخری کلام کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوگا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ مرنا ہے مرنا ہے مرنا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ مار ہاں علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے۔ مرنا ہے، اب مجھے مرنا ہے، اور مجھے یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ تم جیسی زندگی گزارو گے وہ زندگی کا گزارنا، وہ زندگی کا انداز تمہاری موت پر اثر انداز ہوگا، اور جس حال میں تم مرو گے اس حال پر قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ بڑے الگ جوا کھیل رہے ہیں، اسٹیشن پہ کھڑے ہیں، دو پٹریاں ہیں، بتاؤ کس پٹری سے ٹرین آئے گی؟ بولو اس پر، بولا اس پہ لگ گئی، ہاں لگ گئی، اس پہ جوا لگ گئی۔ میں نے پچھلے دنوں شور وہ کیسا ہونا چاہیے بیان کیا، تو مجھے اسلام بھائی نے کہا کہ آپ نے غیرت کو ابھارا ہے۔ تو بعض تو یوں غیرت کو ابھارتے اپنی کہ بیوی کو مار دیتے، جان سے مار دیتے۔ یہ کیسی غیرت ہے کہ آپ نے بیوی کو جان سے مار دیا، اس کو ظلم کیا، اس کو تشدد کیا، اس کو مارا؟ وہ غیرت کے نام پر مارتے ہیں، غیرت کے نام پر جلاتے ہیں۔ یہ کیسی غیرت ہے؟ قیامت کے دن رب کو کیا جواب دو گے؟ کبھی سوچا ہے آپ نے؟ تو رحم کرو، آقا کی امت پر رحم کرو، اپنی ذات پر رحم کرو، اپنی قبر و آخرت کو بہتر بناؤ۔ کن حرام و ناجائز کاموں میں پھنس گئے ہو میرے پیارے اسلامی بھائیوں؟ عورتیں بھی جوا کھیلتی ہیں، کش لگاتی ہے سگریٹ کے، مردوں کے ساتھ بیٹھ کر شرابیں پیتی ہے، جوا کھیلتی ہے، بدمست ہو کر اپنے گھروں پر جاتی ہے۔ شوہر وہ کسی اور عورت کے ساتھ کھیل رہا ہے، اس کی بیوی کسی اور مرد کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ یہ کلچر، اس کلچر کے پیچھے پاگل ہو گئے ہم لوگ، اور کہتے ذرا دنیا ترقی کر رہی ہے، دنیا بے حیا ہو رہی ہے، برائی کی طرف جا رہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو یاد کرو کہ مال کی محبت میں، خلاصہ عرض کر دو، مال کی محبت میں انسان ایسا پاگل ہو جائے گا کہ اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہوگی کہ حلال سے کمایا کہ حرام سے کمایا۔ لوٹو لوٹو لوٹو۔ اور پھر ہمارے یہاں گناہ بھی ایک اسٹینڈرڈ پکڑ گیا ہے۔ یہ جو فٹ پاتھوں پر جو لوٹو اور یہ شطرنج کے نام پر، تاش کے نام پر جو کھیلتے ہیں، ان کو تو 2 ٹکے کا بنا کر ٹھوکریں مارتے ہو، غلط کرتے ہیں یہ لوگ بھی کھیلتے ہیں۔ مگر جو بہت بڑا جواری، بہت بڑا بکی، بہت بڑا سٹے باز بن گیا، کالے کالے برانڈڈ چشمے پہنتا ہو، جناب برانڈڈ کپڑے پہنتا ہو، اور جناب برانڈڈ کاروں میں گھومتا ہو، ہے بہت بڑا جواری، ہے بہت بڑا سود خور، یہ آپ کے معاشرے کا عزت دار مرد بنا رہتا ہے۔ تو اگر موبائل کمپنیاں سن رہی ہیں یا ان کے کو ذمہ دار سن رہے ہیں، تو جو شرعی رہنمائی میں نے پڑھی
وہ جو حکم شریعت میں نے پڑھا، آپ دیکھ لیجئے، خود بھی بچیے اور امت کو بھی بچائیے. یہ بہت بڑا اگر آپ قبول کر لیں تو آپ کا احسان عظیم ہوگا ہم پر کہ ہماری اس قوم کو خدا را اس جوئے کی لعنت سے بچا لو. یہ طرح طرح کے SMS کر کے اس قوم کو گناہوں میں مبتلا مت کیجیے. آپ خود سوچئے، اچھا خاصا اسلامی بھائی بیٹھا ہوا، آپ کو میسج بھیجنے والے کو یہ تھوڑی پتا ہوتا کمپنی والے کو کہ یہ کوئی پرہیزگار، نمازی، کوئی مولانا، کوئی مذہبی آدمی. آپ تو ٹھا کر کے میسج بھیج دیتے ہو فلاں گانے کی ٹیون لینے کے لیے یہ نمبر ملا دیجئے. اب بتاؤ یار، اس کو بیچارے کو پڑھنے والے کو شرم آتی ہے کہ یار کیسی آفریں کرتے ہیں یہ لوگ. دیکھو یار، اسی طرح ایک جوئے کی قسم معمہ، اس میں ایک یا ایک سے زیادہ سوال حل کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. جس کا حل منتظمین کی مرضی کے مطابق نکل آئے اسے انعام دیا جاتا ہے. انعام کی تعداد 3 یا 4 یا اس سے زائد بھی ہوتی ہے. لہذا درست حل زیادہ تعداد میں نکلے تو قرعہ اندازی کے ذریعے فیصلہ ہوتا ہے. اس کھیل میں بہت سارے افراد شریک ہوتے ہیں. ان کی شرکت 2 طرح سے ہوتی ہے: مفت، معمولی فیس دے کر، دونوں الگ الگ. شرکا سے کسی قسم کی فیس نہ لی جائے اور کوئی معنی شرعی نہ ہونے کی صورت میں اس انعام کا لینا جائز ہے کہ نہ پیسے لیے جائیں نہ اور کوئی معنی شرعی ہو، کوئی شرعی رکاوٹ نہ ہو تو ایسی چیز انعام یہ جائز ہے. جس میں شرکا سے فیس لی جاتی ہے اس میں انعام ملے یا نہ ملے، رقم ڈوب جاتی ہے. یہ صورت جوا کی ہے جو کہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اس میں بھی کتنے لوگ مبتلا ہیں. یہ تفریح گاؤں میں اس طرح کے جوئے کھیلے جاتے ہیں اور اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں، پیسے ضائع ہو جاتے ہیں. بس 5ویں قسم، پیسے جمع کر کے قرعہ اندازی کرنا. بعض افراد یا دوست آپس میں تھوڑی تھوڑی رقم جمع کر کے قرعہ اندازی کرتے ہیں کہ جس کا نام نکلا ساری رقم اس کو ملے گی. یہ بھی جوا ہے کیونکہ بقیہ افراد کی رقم ڈوب جاتی ہے. اس طرح بعض اوقات پیسے جمع کر کے کوئی کتاب یا دوسری چیز خریدی جاتی ہے کہ جس کا نام قرعہ اندازی میں نکل آیا اسے یہ کتاب دے دی جائے گی. یہ بھی جوا ہی ہے. یاد رہے، بعض کمپنیاں اپنی مصنوعات خریدنے والوں کو قرعہ اندازی کر کے انعام دیتی ہیں. یہ جائز ہے کیونکہ اس میں کسی کی بھی رقم نہیں ڈوبتی. 6ٹھی قسم، ہمارے یہاں مختلف کھیل مثلا بال دوڑ، کرکٹ، کیرم، بلیٹ، تاش، شطرنج وغیرہ 2 طرفہ شرط لگا کر کھیلے جاتے ہیں کہ ہارنے والا جیتنے والے کو اتنی رقم یا فلاں چیز دے گا. یہ بھی جوا ہے اور ناجائز اور حرام. کیرم اور بلیٹ کلب وغیرہ میں کھیلتے وقت عموماً یہ شرط رکھی جاتی ہے کہ کلب کے مالک کی فیس ہارنے والا ادا کرے گا. یہ بھی جوا ہے. بعض نادان گھروں میں مختلف کھیلوں مثلا تاش یا لوڈو پر 2 طرفہ شرط لگا کر کھیلتے ہیں اور کم علمی کے باعث اس میں کوئی حرج نہیں سمجھتے، وہ بھی سبل جائے گا. یہ بھی جوا ہے اور جوا حرام 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 اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. جوا کھیلنے والا اگر نادم ہوا تو اس کو چاہیے کہ بارگاہ الہی عز و جل میں سچی توبہ کرے، مگر جو کچھ مال جیتا ہے وہ بدستور حرام ہی رہے گا. ہاں، ایسا نہیں کہ ابھی کروڑوں لاکھوں روپے کما لیے، چلو یار مولانا نے سمجھایا توبہ کرتے ہیں، اور لاکھوں روپے ڈکر بھی نہیں لیتے. یہ تھوڑی چلے گا. توبہ تو کرو، اللہ سے معافی مانگو. اب آؤ پیسے کا کیا کرنا ہے. اس زمانے میں رہنمائی کرتے ہوئے میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے جس قدر مال جوئے میں کمایا محض حرام ہے، اور اس سے برات یعنی نجات کی یہی صورت ہے کہ جس سے جتنا مال جیتا ہے اسے واپس دے، یا جیسے بنے اسے راضی کر کے معاف کرا لے. وہ نہ ہو تو اس کے وارثوں کو واپس کرے، یا ان میں جو عاقل بالغ ہو ان کا حصہ ان کی رضامندی سے معاف کرا لے. باقیوں کا حصہ ضرور انہیں دے کہ اس کی معافی ممکن نہیں. اور جن لوگوں کا پتہ کسی طرح نہ چلے، نہ ان کا نہ ان کے ورثاء کا، ان سے جس قدر جیتا تھا ان کی نیت سے خیرات کر دے، اگرچہ خود اپنے ہی محتاج بہن بھائی بھتیجوں بھانجوں کو دے دے. آگے چل کر مزید اعلی حضرت فرماتے ہیں غرض
جہاں جہاں جس قدر یاد ہو سکے اتنا مال فلاں سے ہار جیت میں زیادہ پڑا تھا اتنا تو انہیں یا ان کے وارثوں کو دے. یہ نہ ہو تو ان کی نیت سے تصدق یعنی صدقہ کرے. اور زیادہ پڑھنے کے یہ معنی ہے کہ مثلا ایک شخص سے 10 بار جوا کھیلا, کبھی یہ جیتا کبھی یہ, اس یعنی سامنے والے جواری کے جیتنے کی رقم کی مقدار مثلا 100 روپے کو پہنچی اور یہ خود سب مرتبہ کے ملا کر 100 جیتا تو 100 برابر ہو گئے. 25 اس یعنی سامنے والے جواری کے دینے رہے, اتنے ہی اسے واپس دے. وہ الا حاصل قیاس یعنی اور اسی پر قیاس کر لیجئے. اور جہاں یاد نہ آئے کہ جوا کھیلنے والے کون کون لوگ تھے, کتنا جوئے میں جیت لیا, وہاں زیادہ سے زیادہ مقدار کا تخمینہ یعنی اندازہ لگائے کہ اس تمام مدت میں کس قدر مال جوئے سے کمایا ہوگا, اتنا مالک کو یعنی ان نامعلوم جواریوں کی نیت سے خیرات کر دے, عاقبت یوں ہی پاک ہوگی. کیا سوچا آپ نے؟ اگر اب یہ سوچ رہے ہو یار بولنے دو اس کو, یار اب کون سب کو واپس کرنے جائے گا, بھائی کر لو بھائی کر لو بھی تھوڑے دن. ہو سکتے ہو کہ آپ 4-5 جواری سے ساتھ بیٹھے ہوئے ہو, کہیں نہیں بیٹھے تو کبھی بھی دیکھ رہے ہو, نہیں ہو تو انشاءاللہ میرے اسلامی بھائی آپ کو پکڑ پکڑ کر دکھائیں گے اس کا بیان. کیا سوچ رہے ہو؟ یہ مال لے کر چلے جاؤ گے, بچ جاؤ گے, یہ حقداروں کا مال ہے, اس کو ڈھونڈو, اس کو دو. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی روپیہ یہی مال جہنم کی آگ کا ذریعہ بن جائے, یہی مال عذاب قبر کا ذریعہ بن جائے. اور یہ مال لے کر تم سمجھتے ہو کہ اپنے کار بنا لی, کپڑا بنا لیا, کوٹھی بنا لی, زیور بنا لیے, موج کر لی. اچھا کر لی, کتنے دن کری؟ اچھا حادثے میں نہیں مرے, کب تک جیے؟ مرو گے نہیں, دنیا سے جاؤ گے نہیں, یہ سارا حرام کا مال پیچھے چھوڑ کر مرو گے. اور یہ پیچھے چھوڑا ہوا مال قبر کی آگ کا ذریعہ بن گیا تو اور کیا جب کیا ضروری کہ جو روپیہ آج آیا, لاکھ آیا, کروڑ آیا, 2 کروڑ آیا, 10,000 آیا, 2,000 آیا, اسے خرچ کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے؟ ابھی مرو گے نہیں. ارے کیا پتا کہ جس کھیل پر جس چیز پر جوا لگایا ہوا ہے, جس دوڑ کی ریس پر جوا لگایا ہوا ہے, جس گھوڑے پر تم نے پیسے لگائے ہوئے ہیں اور بیٹھ کر اس کی دوڑ دیکھ رہے ہو, اور وہی دیکھتے دیکھتے ہارٹ اٹیک ہوا, آ کر کے وہی مر کے ڈھیر ہو گئے. اچھا ہے؟ سوچو, یہ جوئے کی حالت میں مر گئے اچھا ہے, یہ شراب کی حالت میں مرے اچھا ہے؟ اس مرنے کو آپ بھی پسند نہیں کرو گے, آپ بھی سے نفرت کرو گے, نہیں بھائی نہیں, جوا کھیلتے کھیلتے کون مرے گا؟ تو کیا موت کا وقت آپ کو پتا ہے کون سا وقت ہے؟ کبھی بھی مر جاؤ گے. یہ جوئے کے اڈے چلانے والوں, اپنے بارے میں بھی غور کرو. جی ہاں, ایسا نہیں کہ صرف جوا کھیلنے والے ہی کے لیے مذمت کی گئی ہے, بلکہ یہاں تک لکھا گیا کہ جوا کھیلنا, جوئے کا اڈا چلانا, جوئے کے آلات بیچنا خریدنا سب اسلام میں حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اپنے کاروبار پر غور کرو, اپنی حرکتوں پر غور کرو, اور خدا کے واسطے جوئے سے باز آ جاؤ. کہ یہ اچھی عادت کیا, اس کی تو مذمت ہے. کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جس نے نرد شیر یعنی جوا کھیلنے کا سامان سے جوا کھیلا تو گویا اس نے اپنا ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون میں ڈبویا. اللہ اللہ, چھی 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 چھی, کون پڑے ایسے میں یار؟ کیا ہو گئے آپ کو کہ اب بھی جوئے سے باز نہیں آئیں گے آپ؟ کہ اب بھی ان کھیل تماشوں سے باز نہیں آئیں گے؟ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, بخاری کی حدیث ہے, جو لوگ دوسروں کے مال میں ناحق دخل اندازی کرتے ہیں ان کے لیے جہنم ہے. اور یہ جو گھوڑوں پر جو جوا کھیلتے ہیں, ان کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ گھوڑے 3 قسم کے ہیں, رحمان عز و جل کے گھوڑے, انسان کے گھوڑے اور شیطان کے گھوڑے.
رحمان عز و جل کے گھوڑے وہ ہیں جو اللہ کی راہ میں استعمال کیے جاتے ہیں، جن پر اللہ عز و جل کے دشمنوں کو قتل کیا جاتا ہے، اور انسان کے گھوڑے وہ ہیں جن سے بچے پیدا کیے جائیں اور جن پر سامان لادا جائے، اور شیطان کے گھوڑے وہ ہیں جن پر بازی لگائی جائے اور جوا کھیلا جائے، اور ایک روایت میں ہے کہ شیطان کے گھوڑے وہ ہیں جن پر جوا کھیلا جائے اور بازی لگائی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو جوئے کے انداز ہیں، کافی ساری میرے پاس روایتیں ہیں، جو جوئے کے انداز ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام جوئے کے اندازوں سے پیارے حبیب کے صدقے میں محفوظ فرمائے، اور اس لعنت سے ہمارے معاشرے کو پاک فرمائے۔ اللہ کرے کہ یہ بھی معاشرے کا جو بہت بڑا ناسور بنا ہوا ہے ہمارے یہاں جوا، ایک کاش اس سے نجات ملے اور ہم حقیقی معنوں میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جائیں، کہ اس کا جو بنیادی سبب ہے نا، یہ مال کی محبت ہے اور طویل جینے کی آرزو ہے۔ نوجوان بوڑھے سب گویا کہ ایسا لگتا ہے اسے مبتلا ہوتے ہیں، اس میں کوئی جیسے قید ہی نہیں لگتی کہ کیا بعض ایسے بوڑھوں کو دیکھتے ہیں بڑی بڑی عمریں ہو جاتی ہیں، جوئے کھیلتے ہیں، رشوتوں میں پڑے رہتے ہیں، سود میں پڑے، ارے بھائی بابا چھوڑو بھائی، توبہ کر لو یار، اب بھی وہی مکان بنانا ہے، اب بھی وہی دولت بنانی ہے، اب بھی وہی یہ بنانا ہے، نہ جھوٹ کو دیکھیں گے، نہ رشوت کو دیکھیں گے، نہ سود کو دیکھیں گے، نہ جوئے کو دیکھیں گے، کسی کو بھی نہیں دیکھیں گے، بس اب بابا قبر کی تیاری کرو، پہلے تجھے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کے کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفائی، اور بڑھاپے سے پا کر پیام قضا بھی، نہ چونکا نہ چیتا نہ سنبھلا ذرا بھی، کوئی تیری غفلت کی ہے انتہا بھی، جنوں کب تلک ہوش میں اب تو آبی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد ہے، بوڑھے آدمی کا دل دو چیزوں کے معاملے میں ہمیشہ جوان رہتا ہے، لمبی امیدیں اور دنیا کی محبت۔ جو ایک حدیث پاک میں آیا، جو ابن آدم کی عمر بڑھتی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں بھی بڑھتی رہتی ہیں، نمبر ایک مال کی محبت اور نمبر دو لمبی عمر کی خواہش۔ اب آپ دیکھ لو یار، اس کا منظر میں نے تو دیکھا ہے، بعض عاشقان رسول ماحول جن کو نصیب ہو جاتا ہے، سوچ بن جاتی ہے، ایسی قبر کی آخرت کی تیاری کرتے ہیں، جوانی میں بھی موت کا انتظار کرتے ہیں، کب مر جائیں گے کب مر جائیں گے کب مر جائیں گے، اور بعضوں کو دیکھ کر بوڑھے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، آنکھیں کمزور، پیٹھ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، پاؤں کمزور ہو جاتے ہیں، بازو کمزور ہو جاتے ہیں۔ چلو باپا نے تو ذہن دے دیا، زبان تو کمزور ہوتی نہیں ہے، وہ تو مضبوط ہوتی رہتی ہے، چلتی رہتی ہے، مگر ان کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی، تمنائیں ختم نہیں ہوتی، اب بھی یہ کر لوں اب بھی یہ کر لوں اب بھی یہ کر لوں۔ ارے بابا چھوڑو نا، بابا چھوڑو، اب قبر کی تیاری کرو۔ چلو یہ نہیں کہتا کہ ضروری پہلے آپ ہی مرو گے، جوان بھی پہلے مرے گا، لیکن ایک عمر کا تناسب بھی تو دیکھو نا، اتنی 50 سے 55 سے 60 سے 70 سے تجاوز کر گئے، پھر بھی مال کی ہوس پڑی ہوئی ہے، وہ بھی جوئے کے ذریعے۔ کبھی یہ کتنی جگہ پہ فٹ پاتھ پر پہلے تو دیکھے بھی ہیں، یہ بڑی بڑی عمر کے داڑھی منڈے، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھنی اور بیٹھے ہوئے جوا کھیل رہے ہیں، قبر کی پرواہ نہیں ہے، حشر میں کیا ہوگا پرواہ نہیں ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں ہے، بلڈنگوں کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ کھیل رہے ہوتے ہیں۔ پوچھو بھائی نماز کے فرض آتے ہیں؟ نہیں۔ نماز کی شرطیں آتی ہے؟ نہیں۔ غسل کرنے آتا ہے؟ اب وہ یوں کرتے نا، پوچھو تو پتہ چلے کہ فرض غسل کرنا بھی نہیں آتا۔ وضو کرنے، ہاں وضو تو کرتے ہیں، کیسے کرتے ہیں دیکھو تو ان کو وضو کرنا بھی نہیں آتا، نہیں آتا۔ آپ کو مذاق لگے گا یا مطلب آپ شاید ہو سکتا ہے ناراض ہو رہے ہو، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ چیک کر لو، آتا ہوگا تو اللہ کا شکر ادا کر لینا، نہیں آتا ہوگا تو میرے لیے دعا کر دینا کہ یار اس سے چلو ہم کو بچا لیا، مرنے سے پہلے غسل اور وضو تو سیکھ گئے، نماز پڑھنا سیکھ گئے۔ ہم تو بس رات کو وقت ملتا تھا تو فلمیں دیکھتے تھے، رات کو وقت ملتا تھا تو جوا کھیلتے تھے، دن کو آفس میں بیٹھ کر بھی جوا کھیلتے تھے اور یہ دیکھتے تھے وہ دیکھتے تھے، فارغ اوقات میں یہ کر لیتے تھے وہ کر لیتے تھے، جو کچھ کرتے سب آپ کو پتا ہے۔ علم دین، فرض علم، نمازیں، تقوی، پرہیزگاریاں،
کتابوں میں رہ گئی. کیا اس طرف نہیں آئیں گے ہم؟ پورا دین مال 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 مال. یہ مال کی محبت جو ہے نا، یہ جوئے پر، سود پر، شراب پر، یہ سب مال کی محبت. مال چاہیے، کیونکہ کسی سے بات کرتے کہتا رہے تم باتیں کرتے ہو. یہ میں آپ کو مطلب ہوا کی بات نہیں کر رہا ہوں، بالکل حقیقی بات کر رہا ہوں. کسی کو سمجھا تو کہتے بھائی آپ کس دنیا میں ہو؟ نا مال اس کی واہ واہ ہے، واہ واہ مال والے کی واہ واہ ہے. مال والے کو لوگ پوچھتے ہیں، مال والے کو لوگ بلاتے ہیں، مال والے کی عزت ہے، مال والے کے سب کچھ ہے. ٹھیک ہے بھائی، آپ کی لوجک ہے. اللہ تعالیٰ جس کو حلال روزی دے، اللہ تعالیٰ جس کے لیے رزق کشادہ کر دے، اور جو اس مال کے ذریعے اپنی آخرت سنوارتا ہے، اپنی دنیا کے حقوق ادا کرتا ہے، اس کی کون مذمت کر رہا ہے؟ مگر جو سود کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، جوئے کے ذریعے، ظلم کے ذریعے، شراب کے ذریعے، منشیات کے ذریعے، بدکاریوں کے اڈے چلا کر، فحاشی کے اڈے چلا کر، جوئے کے اڈے چلا کر، مسلمانوں کو گناہوں کے آلات بیچ کر، مسلمانوں کی دنیا اور آخرت کو برباد کرتے ہوئے جو دولت کمانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اس کو کون ذی شعور، کون عقل مند اس کو اچھا کہے گا؟ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا عمر بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر میں سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ شریک تھے. آپ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل بحرین سے جزیہ وصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا، کیونکہ آپ نے بحرین والوں سے جزیہ کے بدلے صلح فرمائی تھی. حضرت سیدنا علا بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا گورنر مقرر فرمایا تھا. حضرت سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ بحرین سے جزیہ کا مال لے کر واپس لوٹے تو انصار نے آپ کی آمد کی خبر سنی تو صبر صبح کی نماز سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ ادا کی. جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فارغ ہوئے تو سارے سامنے آ گئے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے دیکھ کر تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں نے ابو عبیدہ کی آمد کی خبر سن لی ہے کہ وہ کچھ مال لائے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہی ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خوشخبری سنا دو اور اس کی امید رکھو جو تمہیں خوش کر دے گا. پس اللہ عز و جل کی قسم مجھے تم پر فقر یعنی غربت کا خوف نہیں، لیکن مجھے ڈر ہے کہ تم پر دنیا پھیلا دی جائے گی جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر پھیلائی گئی تھی. بس تم بھی اس دنیا کی خاطر پہلے لوگوں کی طرح باہم مقابلہ کرو گے اور یہ تمہیں غفلت میں ڈال دے گی جس طرح اس نے پچھلی قوموں کو غافل کر دیا. حضرت سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عین قریب تمہارے خلاف ہر جانب سے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے جیسے کھانے والے کھانے کے برتن پہ جمع ہوتے ہیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی؟ ارشاد فرمایا نہیں بلکہ تم تو کوڑے کچرے ہو جاؤ گے جیسے سیلاب کا کوڑا کچرا ہوتا ہے. مراد اس سے آخری زمانے کے خراب اور نکمے لوگ ہیں. دنیا سے محبت اور موت سے نفرت کی وجہ سے تمہارے دل کمزور پڑ جائیں گے اور تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب جاتا رہے گا. جی اسباب زوال بیان کیے جا رہے ہیں. مسلمانوں کا زوال کا سبب بیان کیا جا رہا ہے. مال کی محبت، دنیا کی محبت اور ان غیر مسلموں کفاروں کو دیکھنا کہ جناب یہ یوں کر رہے یہ یوں کر رہے ادھر چلے گئے. قرآن تو واضح طور پہ کہتا ہے کہ تمہیں کس نے کہا کہ ان کی ترقی اور ان کی ان تمام انداز زندگی کو آنکھیں پھاڑ کر دیکھو. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوتے ہیں. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بستر پر لیٹے ہوئے ہیں. آپ کے جسم مبارک پر بستر کے نشان پڑ گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے عمر کیا بات ہے کیوں رو رہے ہو؟ عرض کی آقا آپ کے جسم مبارک پر یہ بستر کے نشان پڑ گئے. کیسو کسرا کے وہ شاہ، وہ بادشاہوں کے وہ عیش و عشرت اور یہ
دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم مبارک پر بستر کے نشان میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انتہائی خوبصورت اور ایک مقصد حیات والا مدنی پھول عطا کیا. اے مدنی چینل کے ناظرین، اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آؤ اس مدنی پھول کو دل کے مدنی گلدستے میں سجا لیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے آخرت ہے. کیا پڑھی آپ؟ کیوں حرام کھا رہے ہو؟ کیوں اپنے بیوی بچوں کو حرام کھلا رہے ہو؟ کیوں جوئے کے اڈے چلا رہے ہو؟ کیوں شرابیں پی رہے ہو؟ کیوں شرابیں پلا رہے ہو؟ کیوں اس معاشرے کے ناسور کو پال رہے ہو آپ؟ چھوڑ دو جوئے کو، توبہ کر لو، کر لے توبہ. رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری. ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے. تو میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مشکبار میکے میکے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے. یہ ماحول انشاءاللہ عز و جل کئی گناہوں کے ساتھ ساتھ جوئے کی نحوست سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے گا. آؤ آپ کی ترغیب کے لیے ایک مدنی بہار گوش گزار کرتا ہوں. چنانچہ سوئی ڈویژن ڈیرا بگٹی بلوچستان کے ایک اسکول ٹیچر نے کچھ اس طرح حلفیہ تحریر دی ہے کہ میں تمبولا، یہ کوئی ایک قسم کا جوا ہے، کھیل ہے، کی دکان چلاتا تھا. 2004 میں پاکستان کے صوبے باب الاسلام سندھ سطح پر صحرائے مدینہ باب المدینہ کراچی میں ہونے والے تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے 3 روزہ سنت بر اجتماع میں خوش قسمتی سے شرکت کی سعادت مل گئی. آخر میں جب دعا ہوئی تو مجھ پر رقت طاری ہو گئی. میں نے سابقہ تمام گناہوں سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ نماز با جماعت پابندی سے ادا کرنے کی نیت کر لی. الحمدللہ عز و جل اجتماع سے واپس آتے ہی تمبولا کا کام یکسر ختم کر دیا، داڑھی شریف رکھ لی اور اسکول میں درس بھی جاری کر دیا اور دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالیگان میں قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ دعوت اسلامی کے سنت و برے محکے محکے مدنی ماحول نے، عاشقان رسول کی صحبت نے، اجتماع کی شرکت نے اور اس میں ہونے والی دعا نے ایک جواری کو جوئے سے توبہ کروا دی اور اس عاشقان رسول کی صحبت والی نعمت نصیب ہو گئی. اس میں تو میرے اسلامی بھائیوں کے لیے بھی مدنی پھول ہے کہ اگر اس طرح کے جو مختلف گناہوں میں مبتلا انفرادی کوشش کر کے انہیں اجتماع میں لائیں، مدنی قافلوں میں سفر کرائیں، مدنی انعامات پر عمل کرائیں، انہیں VCDs دکھائیں، انہیں مدنی چینل دکھا دو یار، اور مدینہ مدینہ ہو جائے گا. اور اللہ نے چاہا تو یہ گناہ سے باز آ جائے گا. جواری ہوگا تو جوئے سے باز آ جائے گا. کیا جب یہ جوا اسے نہ جانے طرح طرح کی موت کا شکار کر دے. دیکھو میں آپ کو ایک جواری کی عبرتناک موت کا واقعہ سناتا ہوں. چند سال قبل گلزار طیبہ کے ایک رہائشی علاقے میں ایک مکان سے کئی دن سے بدبو آ رہی تھی اور گھر پر باہر سے تالا لگا ہوا تھا. پولیس کی موجودگی میں جب اہل محلہ نے دروازہ توڑ کر دیکھا تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ 4 پائے پر ایک 25-30 سالہ نوجوان کی لاش پڑی تھی اور جسم کے کئی حصوں پر کیڑے پڑے ہوئے تھے. کئی بچے اور افراد بے ہوش ہو گئے. وجہ معلوم کرنے پر پتا چلا کہ یہ نوجوان یہاں مزدوری کے لیے آیا تھا، کرائے پر مکان لیا تھا اور جوا کھیلتا تھا. ایک دن یہ جوئے کی رقم جیت گیا. رقم ہارنے والے دوستوں نے اس کے گلے میں پھندا ڈال کر اور بجلی کے تاروں سے کرنٹ لگا کر مار کر رقم لے کر بھاگ گئے اور باہر سے تالا لگا گئے. اس کو کفن دفن بھی نہ کیا. جواری اس طرح عبرت کی موت مر گیا. اب یہ بات سمجھ میں آنے والی تو ہے کہ جس کا مال لے کر آپ آ گئے خوشی خوشی کہ ہاں بھائی اتنا جیت گیا، وہ تو نفرت اور غصے میں آگ بگولا ہو رہا ہے، خود ہارنے کا صدمہ کھائے جا رہا ہے. اس طرح وہ قاتل بھی بن جاتا ہے. جوا کھیلنے والا قاتل بھی بن جاتا ہے نا، جوا کھیلنے والا ظالم بن جاتا ہے. تو جو اتنے ظلم و ستم پر ابھارے، اپنی دنیا آخرت کی اتنی تباہ و برباد کرے، گھر کا سکھ الگ برباد، ماں باپ کا چین الگ برباد، بیوی بچے الگ پریشان، محلے والے الگ پریشان، خاندان رشتہ دار والے الگ باتیں کریں. کوئی ایک فائدہ، کوئی ایک عزت کی بات ہو تو بتا تو دو بھائی.
آپ بولو جناب میری 4 دوستوں میں بڑی بات ہے، یہ انہی میں بات ہے بھائی، جو آپ کی طرح جواری شرابی اور اس فیلڈ میں لگے ہوئے ہیں، یہ انہی میں بات ہے. اور یہ کوئی اچھے لوگ تھوڑی ہے، یہ معاشرے کا کوئی اچھا طبقہ تھوڑی ہے. تو معاشرے کا مطلب ناسور ہے، یہ کھوکھلا کر رہا ہے ہمارے معاشرے کو، اخلاق اور کردار برباد کر رہی ہے. آ جاؤ آ جاؤ، سب دعوت اسلامی کے ماحول میں آ جاؤ، آ جاؤ، قافلوں میں سفر کرو، مدنی انعامات پر عمل کرو اور تقوی، پرہیزگاری، زہد والی زندگی گزارو. اللہ تعالیٰ یہ رزق دینے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے. ہمارے ہند کے مبلغ اس وقت اور ہمارے کسی مجلس کے شعبے کے ذمہ دار ہیں. آپ نے دعوت اسلامی میں کیسے آیا اس وقت ان کی باہر بھی سنی ہوگی، میں ان سے ملا ہوں، اور وہ بہت بڑا جواری تھا، بہت بڑا جواری تھا، گلے میں سونے کی چین اور بٹن کھلے ہوئے، جینس کی پینٹ، شرٹ ان، داڑھی منڈا ہوا، فیشن کپڑے، چشمے لگا کر گلی میں گھومتا تھا، بدماشیاں کرتا تھا. بہت مطلب کہ اس نے اپنی باتیں بتائی، مگر منہ دیکھتا رہ گیا کہ یار آپ ایسا کرتے تھے. بس اللہ کی رحمت کی نظر پڑ گئی اور اس کو کوئی دعوت اسلامی کے عاشق رسول کی صحبت نصیب ہو گئی. اس کو اجتماع ملا، دعا ملی، اس طرح آہستہ آہستہ مدنی ماحول ملا. اور الحمدللہ ایک دن وہ کہتا ہے کہ میں صرف ٹوپی پہن کے میلے میں نکلا، سارے میلے والے پریشان کہ اس کو کیا ہو گیا، سر پہ ٹوپی رکھ کر جا رہا ہے، کوئی موت میت ہو گئی، کیا ہو گیا اس کو. یعنی اس کی ٹوپی دیکھ کر لوگ پریشان ہو گئے. اور آج وہ دعوت اسلامی کا مبلغ ہے، پوری داڑھی، مدنی لباس، مدنی حلیہ، سر پر امامہ اور زبردست دعوت اسلامی کا مبلغ بنا ہوا ہے. تو یہ دعوت اسلامی ہے، بدل دیتی ہے یہ، اور بدلنا ہی ہے اس وقت ہم کو. اور سوال یہی ہے کہ ہم کب بدلیں گے. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور معاشرے میں پنپنے والے مختلف ناسوروں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے اور دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رکھے. جوں جوں گناہ بڑھ رہے ہیں، جو جو جوا بڑھ رہا ہے، شراب، بے حیائی، گانے، فلمیں بڑھ رہی ہیں، اے میرے دعوت اسلامی کے مبلغوں، آپ کی ذمہ داری اسی قدر بڑھ رہی ہے، آپ کا منصب اسی قدر آپ سے تقاضا کر رہا ہے. خوب نیکی کی دعوت دو، خوب نیکی کی دعوت دو، سستی کو چستی میں بدل دو. سیکھیں، قافلہ کورس کریں، تربیتی کورس کریں، علم دین سیکھیں، فیضان سنت پڑھیں، بہار شریعت پڑھیں، غیبت کی تباہ کاریاں پڑھیں، مختلف کتب کا مطالعہ کریں، مدنی مذاکرے دیکھیں، مدنی انعامات پر عمل کریں، عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھیں. 12 ماہ کے، 30 دن کے، 12 دن کے، 92 دن کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، میلہ میلہ کریا جائیں، ایک ایک کو نیکی کی دعوت دیں، بے نمازی کو نمازی بنائیں، شراب اور جواری کو شراب اور جوئے سے توبہ کروا کر اسے بھی نمازی اور پرہیزگار بنوا دو. یار آپ بتاؤ، ایک جواری کو آپ نے نیکی کی دعوت دی، فار ایگزامپل ایک جواری کو نیکی کی دعوت دی آپ نے، اور وہ آپ کی نیکی کی دعوت سے جوئے سے باز آ گیا. ذرا دیکھو اس کا بچہ آپ کو کیسی دعائیں دے رہا ہوگا کہ جس کا باپ روزانہ آ کر اس کے بیٹے کو گالیاں دیتا تھا، لاتے مارتا تھا. اس کی بچوں کی امی مصلی پہ بیٹھ کر تہجد کی نمازیں پڑھ کر آپ کو دعائیں دے گی کہ یا اللہ اس مبلغ دعوت اسلامی کو جنت کی بہاریں عطا فرما جس نے میرے گھر کا سکھ چین مجھے واپس کر دیا، کہ میرا شوہر مجھے مارتا تھا، مجھ پہ ظلم کرتا تھا، میرے زیورات بیچ دیتا تھا اور مجھے تشدد کا نشانہ بناتا تھا. اس کے ماں باپ آپ کو کتنی دعائیں دیں گے. مبلغ دعوت اسلامی ذرا غور کرو، آپ کی ایک کوشش کسی کے خاندان کو بہاریں دے سکتی ہے، کسی اجڑے ہوئے گلشن کو بہار کا چہرہ دکھا. آپ کی ایک انفرادی کوشش، آپ کا مسکراتا چہرہ، آپ کی ایک ملن ساری والی ملاقات کسی کی زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر سکتی ہے. آؤ ہمت کرو اور نیت کرو کہ دعوت اسلامی کے مدنی کام کو دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں گے. جو مدنی چینل نہیں دیکھتا اسے مدنی چینل دیکھنے کا ذہن بنائیں گے اس کا، اور امیل سنت کے دامن سے وابستہ کر دیں گے. مدینہ ہو جائے گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. طرف نیکی کی دعوت عام ہو، نیک ہو امت اے نانا حسین.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔